بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ و خاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ اللہ کریم سے امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ وفاقی وزارت صحت کی ریگولیٹری اتھارٹیز پر رٹ، سوالیہ نشان، کرپشن کی نون لیگ کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی تصدیق۔ محکمہ صحت سندھ کی چوری شدہ ادویہ پکڑنا جرم بن گیا۔ کرپشن اور کمیشن نے ملک سمیت محکمہ صحت اور دیگر قومی سرکاری اداروں کی سالمیت اور وجود کو خطرے سے دوچار کر دیا۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگنے پر لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کے ذریعے پروگرام مزید بہتر بنانے کے لیے ہماری رہنمائی ضرور فرمائیں۔ ناظرین کرام، چین دنیا میں کرپشن پہ پھانسی دینے والا پہلا ملک ہے اور پاکستان کرپشن پر وزارتیں دینے والا اور اربوں روپے کی کرپشن کے سنگین مقدمات میں ملوث ملزمان کو قومی اعزازات عطا کرنے والا پہلا ملک ہے۔ کرپشن کی دہشت گردی کو اب قومی ایکشن پلان میں شامل کیے بغیر بیرونی دہشت گردی کے ساتھ ساتھ اندرونی ان دشمنوں کا کریک ڈاؤن ناگزیر ہو چکا ہے۔ حکومتی سطح پر ہونے والی کرپشن کے لیے حکمرانوں اور افسروں کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لانا ہوگا۔ اس حوالے سے وفاقی وزارت صحت میں EPI میں برسوں سے کلیدی اسامیوں پر بیٹھے لوگوں پر کوئی وفاقی وزارت صحت کی جانب سے آج تک برسوں سے جاری ان ناکام افسران کے خلاف کسی کارروائی نہ ہونے کی بنا پر یہ لوگ مافیا بن بیٹھے ہیں اور تاحال پولیو فری پاکستان کا معاملہ دلی دور است کی مانند ہے۔ اسی طرح پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر رضوان تاج اور پاکستان نرسنگ مڈ وائفری کونسل، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جیسے اداروں کی ریٹ سوالیہ نشان ہے، جس کا اعتراف گزشتہ روز وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال نے بھی کیا۔ پہلے ان کی ویڈیو کی ایک جھلک آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ پاکستان میں نرسز کا جو شعبہ ہے بہت اہم ہے، لیکن اتنا ہی زبوں کا شکار تھا۔ جب میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو مجھے بس اس بات کا پتہ چلا ہے، کیونکہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے نرسنگ کاؤنسل، ایک تو سب سے پہلے جو اس کا جو لا تھا، جس لا کے تحت نرسنگ کاؤنسل کو چلایا جا رہا تھا، اس لا میں منسٹری کا کوئی رول نہیں تھا۔ نرسنگ کاؤنسل کے لوگ الیکٹ ہو کر، اس کا نظام ایسا تھا کہ ہمارا ایک سیکرٹری 11-12 لوگوں میں جا کر بیٹھتا تھا، اس سیکرٹری کو وہ شٹ اپ کال دے کے سائیڈ میں بٹھا دیتے تھے، اس کی کوئی ویلیو، اور پورا مافیا تھا، مافیا، اور اتنا اسٹرانگ مافیا تھا کہ آپ انہیں ٹچ کر سکتے نہیں تھے، اور وہ پورے پاکستان کی بہت بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کی سپورٹ کے لیے موجود تھیں۔ تو اگر میں آپ کو ایک جملے میں یہ بتانا چاہوں کہ کیا ہو سکتا تھا اور کیا ہوتا، تو آپ کو یہ کہوں کہ میں ایز اے منسٹر اگر چاہوں خدا نہ خواستہ غلط کام کرنا، اپنے بچوں کو حرام کھلانا خدا نہ خواستہ، تو میں صرف ایک فون کال پہ مہینے کی 20 کالجز اپروو کراؤں، فون کال پہ 20 نرسنگ کالجز اپروو کراؤں، اور اس اپروو کرانے میں کوئی 15 سے 18 کروڑ روپے میں مہینے کے کماؤں۔ یہ میں آپ کو عام زبان میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، اور اس 18 کروڑ روپے کمانے پہ آپ مجھے پکڑ نہیں سکتے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف، جو نون لیگ کے مرکزی رہنما بھی ہیں، انہوں نے نوکر شاہی کے حوالے سے نہ صرف ان کی کرپشن اور لوٹے ہوئے قومی خزانے سے پردکال میں جائیدادوں کی صورت میں ان کے ذاتی اثاثہ جات بنانے کا انکشاف بھی کیا ہے،
جبکہ حال ہی میں حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی سردار نبیل گبول نے ڈنکے کی چوٹ پر جو کرپشن کا اعتراف کیا ہے، ان کی اس ویڈیو کی بھی ایک جھلک پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے ملک کے اندر کرپشن اتنا ہے، روڈ بناتے ہیں 3 سال میں روڈ ختم ہو جاتا ہے، 45% کمیشن میں جاتا ہے اس وقت 45% کے اندر وہ ٹھیکیدار کو جب ہم 45 پہ تناسب چل رہا ہے 45% پنجاب میں تو کہہ رہے 10% ہے 45% میں نے پوچھا ٹھیکیدار سے بھائی تو نے یہ روڈ جو بنایا یہ کیسا تو نے بولا سر کیا کریں، ایکسین الگ مانگتا ہے، اے سی الگ مانگتا ہے، ٹاؤن الگ مانگتا ہے، ایم پی ایم این الگ ایم پی ایم این اے تک تو آتی نہیں ہے نا بات، نیچے ہی ختم ہو جاتا ہے، نیچے ختم ہو جاتا ہے۔ تو مقصد یہ کہنے کا کہ ہم کہاں سے روڈ بنائیں، اچھا کرپشن ہر جگہ ہے، یہ نہیں کہ صرف کراچی میں، سندھ میں، بلوچستان میں بھی۔ سفراز بگٹی سے بات ہوا، بولا یار تم لوگ تو خوش نصیب ہے 45%، ہمارے پاس تو 80% ہے۔ نبیل گبول کی گفتگو آپ نے سنی۔ محکمہ صحت سندھ میں جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کے مرحوم پروفیسر شاہد رسول کے والد ڈاکٹر چودھری غلام محمد سے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے ان کے گھر پر جا کر تعزیت کی اور ان کے بچوں سے ملاقات بھی کی، اور فاتحہ خوانی کے بعد کہا کہ پروفیسر شاہد رسول ایک بہترین منتظم تھے۔ جبکہ پروفیسر شاہد رسول کی اچانک موت بقول نقاش کاظمی کے کس سے چھپتا ہے خون کا لہجہ، میرے قاتل نشاں بولتا ہے، تم اگر چپ بھی ہو تو کیا نقاش، اب تو سارا جہاں بولتا ہے۔ ناظرین کرام، اطلاعات یہ ہیں کہ جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر کی کلیدی اسامی بغیر عارضی چارج کے خالی ضرور ہے، لیکن محکمہ صحت کے حکام نے وفاق کے مذکورہ ہسپتال کے ایڈمنسٹریٹو افسران کی سینیارٹی لسٹ کے مطابق پہلے 3 سینئر افسروں کے نام باقاعدہ سمری کی صورت میں منگوا لیے گئے ہیں، جس میں خلاف قانون ڈاکٹر خالد بخاری کا نام مذکورہ سمری میں دور دور شامل نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق موصوف نے سول اسپتال میں اپنی خراب کارکردگی کو چھپانے کے لیے یہ خبر خود چلوائی تھی، جبکہ تیزی سے بدلتے ہوئے قومی سیاسی حالات میں حکومت کی اپنی ساکھ ڈانو ڈول بتائی جا رہی ہے، لہٰذا سیکریٹریٹ صحت نے محکمہ صحت کے جس نووارد اکاؤنٹ افسر کو وفاق کے مذکورہ ہسپتال میں تعینات کرنے کی جو ناکام کوشش کی تھی، اس تلخ تجربے اور مذکورہ حالات کے پیش نظر انہیں ابھی سندھ ہائی کورٹ میں بھی بہت سے جوابات دینے ہیں، لہٰذا ان کے پاس فی الحال اختیارات سے تجاوز کرنے کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب سندھ ہائی کورٹ سکھر کی آئینی بینچ نے نان کیڈر ملازمین کی جو فہرست طلب کی ہے اور ڈاکٹر وقار محمود میمن ڈی جی ہیلتھ نے آپ کے 7 نکاتی مراسلے کی طرح صرف ایک مبہم مراسلہ جس میں کوئی تاریخی نہیں دی گئی ہے، اس لاقانونیت کے خاتمے پر عمل درآمد کرتے ہوئے جنا اسپتال میں محکمہ صحت کے بے ہوشی کے ڈاکٹر عدیل سمو کو ہٹا کر جہاں بے ہوشی کے ڈاکٹر نہ ہونے سے سندھ گورنمنٹ اسپتال نیو کراچی میں سالوں سے آپریشن تھیٹر بند رہا، ڈاکٹر عدیل سمو کو اصل اسامی پر فوری تعینات کیا جائے، اور اسی طرح سابق سیکریٹری صحت ڈاکٹر کاظم حسین جتوئی کی دوسری اہلیہ جو اسپیشلسٹ کیڈر میں گائناکولوجسٹ تھیں، انہیں کس قانون کے تحت جنرل کیڈر کا افسر بنا کر سندھ سروسز اسپتال کراچی میں انتظامی افسر بنا کر تعینات کیا گیا ہے، جبکہ اسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر غلام حسین بروہی نے بھی گزشتہ روز تحریری طور پر ڈاکٹر انیلا کاظم جتوئی کے بارے میں باقاعدہ آپ کے دفتر میں شکایت جمع کی ہے کہ وہ ہسپتال کے انتظامی امور کو تہہ و بالا کیے ہوئے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مردہ باد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔